قابل قدر فقہاء کرام، یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی 45ویں آیت، 46ویں آیت، 47ویں آیت، یہ 3 آیت ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر خطاب کر کے براہ راست امت محمدیہ سے خطاب کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین حق کی امانت اپنی زندگی میں اللہ کے بندوں تک پہنچائی، اب ان کے بعد قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کا یہ فرض منصبی اخلاقی فرض امت محمدیہ پر عائد ہوتا ہے۔ یہ امانت، دین حق کی امانت اللہ نے قرآن و حدیث کے حکم میں ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ یہ دین حق کی تجارت ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں، نفع ہی نفع، دنیا میں بھی نفع ہے، آخرت میں۔ آپ نے کسی ایک آدمی کو کلمہ پڑھا دیا تو آپ پر جنت واجب ہو گئی۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ امیر تھے، اس وقت پر 32 لاکھ مربع میل کے آپ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تھے۔ 32 لاکھ میلوں کے آپ امیر المؤمنین تھے۔ اندلس کا ایک بادشاہ تھا، اندلس کا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا، جس کا نام ابو الہیثم۔ نبی کریم صحابہ کرام نے اس کے پاس دعوت پیش کی، اس نے دعوت قبول نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی زمانے بھی دعوت پیش کی، اس وقت پر بھی اس نے دعوت قبول نہیں کی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لشکر درمیان میں اس سے ملتا ہے، دعوت پیش کرتا ہے کہ اسلام کا۔ اس نے 2 شرطیں رکھی، جاؤ عمر سے کہو 2 شرطوں پر میں ایمان لاؤں گا، ایک میں ان کی بیٹی سے شادی کروں گا، دوسری بات یہ کہ ان کے بعد مجھے امیر المؤمنین بنایا جائے۔ تو صحابہ کرام جنگ سے واپس آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ابو الہیثم سے ملاقات ہوئی، اس کے سامنے ہم نے اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے 2 شرطیں رکھی۔ کیا شرطیں؟ کہا کہ پہلے وہ آپ، اور ہم نے پہلی شرط کو آپ پر بھروسہ کر کے مان لیا ہے کہ عمر کی بیٹی سے ہم شادی کراتے ہیں۔ دوسری شرط جو خلافت کی ہے، یہ خلافت، یہ سیاست، حکومت، یہ ملک کی نہیں ہے، یہ پورے مسلمانوں کی امانت ہے۔ سب سے مشورے کے بعد ہی آپ کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جواب انہوں نے دے دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے، یہ انہوں نے کہا۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ کہ ہم نے ایسے کہا، آپ کی بیٹی کی شادی کا وعدہ ہم نے کر دیا ہے، خلافت کا معاملہ مسلمانوں پر ہم نے چھوڑ دیا۔ ارے نادانو، وہ بھی کہہ دیتے میں چھوڑ دیتا۔ ایک شخص
کلمہ اگر پڑھ لیتا وہ جہنم سے بچ جاتا. یہ 22 لاکھ مربع میل کی خلافت اس کے حوالے کر دیتا تھا. ایک آدمی کا قبول اسلام کرنا 32 لاکھ میلوں کی بادشاہ سے زیادہ بہتر ہے. اندازہ لگائیے آپ، اندازہ لگائیے کیا دعوت کی کیا اہمیت ہے. اللہ کے پاس، اس کے رسول کے پاس اور خلفائے راشدین کے پاس کیا ہے. ایک شخص کا جہنم سے بچ جانا، آگ سے بچ جانا. آج ہم ہمارے اپنے سماج میں، کاروبار میں، پڑوسیوں میں، فرینڈ سرکل میں بہت سے غیر مسلم احباب سے ہمارے تعلقات رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ اسلام ساری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا میسیج ہے، یونیورسل میسیج ہے. آپ کی ہدایت اور رہنمائی اس کے اندر موجود ہے. اس پر ایمان لائیے. میرا آج اس عنایت اللہ کی دکان کے اونر سنگھ کو میں نے قرآن مجید انگریزی میں دے دیا. میں جس وقت آیا میں سوچ رہا تھا کاش کہ وہ مجھے مل گیا، وہ دے دیا. اس کے بعد میں نے سنا آیت الکرسی پڑھ رہا ہے. وہ کہا کہ اس کی بیٹی پڑھتی ہے. وہ اس کے بعد میں نے اس کا ترجمہ سنایا. آیت الکرسی صحیح اسے پڑھنا نہیں آتا، کسی غلط طریقے سے اس نے سیکھ لیا، اس کی بیٹی. بہرحال میں نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے اس کو پڑھو، ترجمہ پڑھو. جہاں کہیں سمجھ میں نہ آئے ٹک کرو. میں جب آؤں گا مجھ سے پوچھو، یا نہیں تو عماد الدین صاحب یہاں ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں، یا نہیں تو ڈاکٹر طاہا متین، ان سے آپ پوچھ لیجیے. تو میں نے کہا کہ یہ دعوت حق ہے. فقائے کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہد کے معنی گواہی دینے والا، شہادت. ایک تو ہم عدالتوں میں گواہی دیتے، شہادت دیتے، سچی بات کی گواہی. میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ حق ہے، یہ سچا ہے. تو ہم بھی اس دنیا کے اندر حق کے علم بردار ہیں، حق کے گواہی دے شاہد ہیں. اور قرآن مجید نے ہم سے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آپ کو امت وسط بنایا گیا ہے. دوسری قوموں کے درمیان، دوسری قوموں و اللہ کے درمیان ہم کو اللہ نے امت وسط بنایا گیا ہے. ہم یہ پیغام اللہ کا، اللہ کے نبی کے بعد یہ پیغام ہمارے پاس ہے. اس پیغام کو ہم اللہ تک پہنچائیں. دوسری بات یہ کہ پچھلی امتوں کو تمام انبیاء نے دین حق کا پیغام پہنچایا ہے. کل قیامت کے دن تمام امتیں اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گے کہ انہوں نے ہمیں دین حق کا پیغام نہیں پہنچایا، جھٹلائیں گے. عذاب سے بچنے کے لیے اتمام حجت، اتمام حجت کے معنی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، میں رسول ہوں، مر کر اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. یہ بات ان کے سامنے سنا دینا چاہیے. آپ نے مان لیا نجات ہے، نہ مانا تو پھر ہلاکت برباد. یہ اتمام حجت، صحیح بات بول دینا چاہیے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ پیغام اللہ نے تمہیں دیا سنا دیجیے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کہا فذکر، آپ نصیحت سنا دیجیے. انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے. لست علیہم بمسیطر، آپ پہ کوتوال نہیں، گردن پکڑ کر ہمیں اسلام لائے. لا اکراہ فی الدین،
دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، پیغام سنائیے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ جس نے اللہ کو مان لیا تو گویا اس نے اللہ کے سہارے کو پکڑ لیا۔ یہ کہتے ہیں شہادت حق۔ شہادت حق، حق کی گواہی دینا۔ حق کی گواہی کب پوری ہوتی ہے؟ جبکہ حق کا، شہادت کا حق ادا کریں، ہم ایک حق کی گواہی دیں اور حق کی گواہی دینے کا حق بھی ادا کریں۔ اللہ نے دو جگہ تقوی کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا جتنا حق ہے اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں کہا حق کا، شہادت کا حق ادا کیجیے۔ شہادت کا حق کب ادا کر سکتا ہے؟ جبکہ ہم اپنے ملنے والوں کے ساتھ انڈیویجول طور پر، انفرادی طور پر اس سے کہیں کہ بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آپ ایک کمپنی کے ریپرزنٹیٹیو سے کہتے ہیں کہ جاؤ بھئی کمپنی کا مال لے جاؤ، لوگوں کے سامنے کہو یو آر ایجنٹ، آپ ایجنسی ہیں، یہ ہماری کمپنی کا مال ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آپ کو اس میں اتنا پرافٹ بنے گا، یہ کمپنی بہت اچھا مال تیار کرتی ہے، صحیح مال تیار کرتی ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہے، ہمارا مال بالکل اوریجنل ہے، یلی ہے۔ ہم مان لیتے ہیں، 4 پیسوں کے لیے مان لیتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے بندوں کے سامنے صاف کہیں کہ اللہ کا پیغام ہے، ہم کو، آپ کو دنیا آخرت کی نجات کی ضمانت دیتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے بچاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہم کہیں۔ فقائے کرام، آج دنیا حق کی پیاسی ہے، وہ ہم پر الزام لگاتی ہے کہ آپ نے، جن لوگوں نے بھی آج مغرب اور یورپ کے اندر اسلام قبول کیا ہے، وہ مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اب تک اس پیغام کو کیوں ہم تک نہیں پہنچایا، ہمارے آباء و اجداد، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں، وہ جہنم میں جلتے ہوں گے، آپ اس کے سبب ہے۔ تو اللہ کا دامن پکڑ کے ہم کہیں گے کہ انہوں نے اپنے پاس قرآن رکھا، کبھی ہم سے نہیں کہا، ہمارے پڑوس میں تھے، ہم سے کاروبار کرتے تھے، کبھی انہوں نے نہیں کہا۔ یہ بہت بڑی، یہ دین حق کا، شہادت کا حق ادا کرنا اسی ادا ہو سکتا ہے جبکہ ہم انفرادی طور پر ان سے مل کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت کے طریقے کیا ہیں؟ 3 بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ 3 طریقے سے، ایک حکمت ہے، ایک موعظت ہے، ایک جدال احسن ہے۔ حکمت کیا ہے؟ بات دل سے نکلے اور دل میں اتار دے، بات دل سے نکلے، دل سے میں اتار دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو یا عمر کو، دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے تاکہ اسلام کو طاقت ملے۔ دوسرے ہی تو عمر، وہ عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو جدا کرنے کے لیے گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے۔ نبی کریم نے دعا کی تھی، راستے ہی کے اندر حضرت عمر کی بہن فاطمہ کے شوہر نعیم بن عبداللہ کے مسلمان ہونے کی خبر ملتی ہے کہ اپنی بہن وہی مسلمان ہو چکی ہے۔ جاتے جاتے نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ ہاں ہو گیا۔ اور آپ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن فاطمہ آئیں، کہا کہ کیا بھیا مسلمان ہو گئی؟ کہ ہاں ہو گئی، ہاں ہو گئی، سینہ تان کے کہتی ہیں۔ اور حق جو ہے دبتا نہیں ہے، ابھرتا ہے۔ حق دبتا نہیں ہے، ابھرتا ہے، غالب ہوتا ہے۔ حق وہ طاقت ہے جو سمندر کے طوفانوں سے زیادہ انسان کے دلوں کے اندر جذبات کو ابھار دیتا ہے۔ حق وہ چیز ہے۔ ایک عورت نے مکے کے سب سے بڑے بہادر انسان کے سامنے کہا کہ ہاں ہم نے حق کو قبول کر لیا، کیا کرتے ہو؟ واہ،
قربان جائیے ایسی عورتوں پر. ہماری بھی بہنیں مائیں بیٹیاں ہیں، لیکن قرآن تو پڑھیں. وہ جرأت، وہ ہمت انہی آیات کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مارا، بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا. کیا کہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں کہتی. ذرا قرآن تو سنو، میں جس پر ایمان لائی ہوں. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. 16ویں پارے میں سورہ آتی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. قرآن آئے اور دنیا بدبخت بد نصیب ہو کر مر جائے. قرآن اس کے لیے نہیں آیا. قرآن حق کا پرچار کرنے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے آیا ہے. قرآن آنے کے بعد آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں، بھیا ایمان لا دو. ہو گئے. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. صحابہ کرام موجود ہے. عمر کون؟ عمر ہو؟ اچھا. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو عمر؟ اچھے ارادے ہی سے آئے. صحابہ کرام مہمان آدمی ہمیشہ ننگی تلوار کہاں کس پر حضور پر وار کر دی. صحابہ کرام سے وہ حق کا علمبردار، داعی اعظم، محسن انسانیت، جس کے پہلو میں ایک تڑپتا ہوا مچلتا ہوا دل تھا، وہ دروازہ کھولتا ہے. ہمت و جرأت کا وہ بہادر دروازہ کھولتا ہے. عمر سامنے ہے. اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں، آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں. دعا نے تاثیر. ہم بھی کسی کو دعوت دینے سے پہلے اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ مخلصانہ دعا، خلوص، بے غرض کی دعا ہم دعا کریں. معزز حاضرین، ایک شاہدن 3 قسم کی گواہیاں. ایک زبان کی گواہی، قولی شہادت، کہیں گے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہونے کی گواہی ہر سیکنڈ پوری دنیا کے کونے کونے، چپے چپے میں، ہر منٹ مسجد کے میناروں سے گونجتی ہے. اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مؤذنین اذان دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. ہر سیکنڈ جغرافیائی حدود سے، یہاں 1 بجے، کسی اور جگہ 1:05 کو، پوری دنیا میں ہر سیکنڈ جغرافیائی سائنٹسٹوں نے کہا دنیا کی ہر جگہ ہر سیکنڈ اللہ کی توحید و رسالت کی آواز گونجتی ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل سب سے پہلے یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ. یہ دعوت جو مسجد کے میناروں سے گونجتی ہے. آپ نماز اذان کے بعد دعا مانگتے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ. کامل دعوت ہے، کامل دعوت ہے. توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، پھر نماز کا اظہار، اور پھر اس کی طرف دعوت کا اقرار، پھر اللہ تعالیٰ کے غیر اللہ کے نہ ہونے کا اقرار. ساری دنیا کو ہر مسجد سے یہ آواز پیغام اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. کیسا انتظام کیا، کیسا انتظام. یہ دعوت تامہ ہے، اور اس قسم کی دعوت ہم بھی اپنے گھروں میں پیش کریں. ایک قولی شہادت ہر ملنے والوں کے سامنے. آج عربی مدارس میں، مساجد میں یہ دعوت ناقصہ تو ہوتی ہے. کامل دعوت اس کو نہیں کہتے. کامل دعوت میں ہر غیر مسلموں کے سامنے دعوت حق پیش کرنا، یہ اصل دعوت ہے. دعوت آئیے نماز کو آئیے بولتی دعوت نہیں ہے. یہ اصلاح غیر مسلمین. دعوت جو ہے غیروں کو دی جاتی ہے. توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، اس کی اللہ کی طرف بلانے والا، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، اس کو اسلام کی طرف بلائے، اس کو دعوت کہتے ہیں. داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر دعوت دیتے رہے، مکے میں کون تھے؟ کفار ہی تو تھے. تو پھر لفظ دعوت کا سینٹنس یہ بتاتا ہے کہ دعوت
invitation for non-Muslims, not for Muslims. یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک قولی شہادت، سیدھی سیدھی بات، قل الحق من ربکم، سیدھی سیدھی بات کہیے. جان جائے گی جانے دیجیے. مومن کبھی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا. الذین، رحمان کے بندوں کے بارے میں اللہ نے کہا والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتا ہو. صحیح بات کہتا ہے. اولاد میں غیر مسلم نے سرے کی مسجد کی مؤذن سے کہا صبح کے وقت پر اذان مت دو، یہ دینا ہو تو لاؤڈ اسپیکر پر مت دو، اگر کل سے دو گے کل دو گے تو آپ کی گردن اڑا دوں گا. کتنا خوش نصیب بابا میں اللہ کا نام لے تو میری گردن اڑایا. اس دن صبح کی اذان دے رہا تھا، مائک پر اڑا دیا گردن. کیا شہادت کی موت. اولاد کی سرزمین پر پہلا شہید تھا جو اللہ کے نام پر اعلان کر کے حق کا اعلان کیا. جاہل موت تھی. تو یہ قولی شہادت ہے. دوسری شہادت ہم حق کہتے ہیں. عملی شہادت ہم جو کہتے ہیں وہ حق زندگی میں نظر آئے. حق ہی کہیں، حق ہی کام کرے. اللہ جو کہے نبی نے کیا وہی کرے. یہ عملی پریکٹیکل طور پر اس کے قول اس کے عمل میں فرق نہ ہو. جلوت اور خلوت میں، باہر اور اندر، اندر اور باہر الگ نہ ہو. ظاہر اور باطن ایک ہو. جلوت اور خلوت ایک ہو. زبان اور دل ایک ہو. مومن زبان سے جو کہتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے، دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان میں ہوتا ہے. منافق وہ ہے جو زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ کہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. ایک تو یہ. تیسری شہادت اخروی شہادت ہے. اخروی شہادت کا مطلب یہ کہ قیامت کا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ ان کی نبیوں نے انہیں دعوت نہیں دی. آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میری امت سے پوچھ لو، آپ کو گواہ بنا کر آیا ہوں. کیا آپ کے تمام انبیاء نے دعوت دی اپنے قوموں کو؟ ہم کہیں گے کہ ہاں. آپ کو کیسے معلوم؟ ہمارے نبی نے کہا، ہمارے نبی نے سچ کہا، ہمارے قرآن نے سچ کہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، مہیمن ہے تمام انبیاء نے اننی دعوت دی ہے. عبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی خالصاً عبادت و بندگی کرو. ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہاد، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادیوں کو بھیجا رہبر کیا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھے گا کیا آپ کی امت صحیح کہتی ہے؟ بالکل صحیح کہتی ہے. ان پر اتمام حجت ہو جائے گی، جہنم کو دے دیا جائے گا. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، جنت کو نہیں، جہنم کو نہیں. حجت پوری کرنا، دلیل ہم پوری کرنا. ہم نے کہا ماننا نہ ماننا ان کا لستہ علیہ بالشک. یہ 3 گواہیاں ہیں اور اس کی 3 حکمتیں ہیں. حکمت دل سے بات نکلے، دل میں اتر جائے اور اللہ سے مانگے کہ دل بدل دے، بدل دے، بدل دے. اس کی دنیا، دل کی دنیا بدل دے. پھر موعظت کے معنی ہے خیر خواہی کے ساتھ تڑپتے ہوئے، مچلتے ہوئے بات اس کے سامنے پیش کرے. سننے والا کہے کہ میرا کتنا ہمدرد ہے یہ دیکھ. جیسے کوئی ماں کہتی ہے بیٹے سے، کوئی باپ کہتا ہے بیٹے یہ مت کرو، ایسا نہ کرو، ان سے نہ ملو. ایک تڑپتا ہوا خیر خواہی، بھلائی چاہنے والا انسان، اس کی آواز میں کچھ ترغیب الگ ہوتا ہے. پھر جدال احسن، جدال احسن وہ جھگڑتا ہے، اس کا جھگڑالو کا جواب جھگڑے سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ حکمت، بلکہ جدال احسن اچھے طریقے سے دینا چاہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے گالیاں دی. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اشرفیوں کی تھیلی دی. میں نے آپ کو گالیاں دی, آپ نے اشرفیوں کی تھیلی دے رہے. ہاں بھائی, آپ نے مجھے نیکیوں کی تھیلی دی, میں آپ کا اشرفیوں کی تھیلی دی. آپ نے مجھے گالیاں دی, میں نے صبر کیا, اور صبر کا اجر بغیر حساب ہے. ہر چیز کا حساب ہے نیکی کا, لیکن صبر کا حساب بے حساب ہے. صبر کا اجر بغیر حساب. انما وفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے دیتا ہوں میں. اور دین حق کے لیے جو مارے کھائیں گے, گالیاں سنیں گے, پریشان ہوں گے, نقصان اٹھائیں گے, تمام آزمائشیں آئیں گی, ان پر وہ قائم رہے, ایمان پر قائم رہے, ایمان کے پہاڑ چٹان بن کر قائم رہیں. اس کے پیروں میں زلزلہ نہ آئے, موت سامنے آئے تب بھی کہے لا الہ الا اللہ. گردن پر چھری چلنے والے تب بھی کہے لا الہ الا اللہ. تپتے ہوئے ریگستانوں میں کہے لا الہ الا اللہ. یہ صبر انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جنگ بدر میں ملائکہ آتے رہے, لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. مختلف مقامات پر مسلمانوں نے صبر کیا. مکہ فتح ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال آپ نے صبر کیا. مکی زندگی میں آپ نے 13 سال ان کی مصیبتوں کو صبر کیا. مدینے میں جب وہ آپ فاتح بنے تو آپ نے دشمنوں کو معاف کر دیا. کیا کردار ہے رحمت اللہ. مصیبتوں پر صبر کیا. جب حکومت ملی تو معاف کر دیا. جب معاف کر دیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا, تو سارا آدمی کہا حق کے ہاتھ بڑھائی, ہم آپ کے غلام بنتے ہیں. یہ ہے دعوت. رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر, تنہائی میں اٹھ کر, اندھیریوں میں اٹھ کر کہیں کہ مولا میری زبان میں تاثیر دے, میری بات میرے دل سے نکال دے, اس کے دل تک پہنچا دے. اس کے کانوں کے پردوں کو جاگ کرتے ہوئے کم از کم زندگی میں ایک تو ہم مسلمان بنائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین حق کا حق ادا کرنے کی طاقت بھی دے, ہمت بھی دے.